عزیز سامعین و ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سیدہ مصباح علی اور آپ سب کو میری طرف سے یوم ولادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں معروف اسکالر جناب اسد اللہ صدیقی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں انابیہ ارسلان، اشار ارسلان، سیدہ مہرین فاطمہ اور حنین عدنان۔ اس وقت ہمارا موضوع فاتح خیبر علی حیدر اسد اللہ غالب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ٹاک شو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی اور لقب کیا تھا؟ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میری جانب سے آپ کے پلیٹ فارم کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم اور اتنے خوبصورت حسین موضوع کے لیے مجھے انتخاب کیا اور لب کشائی کا موقع دیا۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کے چینلز کا، آپ کے سرپرست اعلیٰ کا بھی اور آپ سب کا بھی۔ اور رہی بات مولا علی مشکل خشا کے حوالے سے، تو ماشاء اللہ آپ نے ہی اتنے سارے نام آپ کے لیے ہیں، آپ کے تو سے بہت سارے القابات آپ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ایک مشہور واقعہ جو میں آپ کی سماعتوں کے اثر کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ آپ سب ابھی اس عمر کے حصے میں ہم جتنی اہل بیت کے بارے میں بات کریں اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آ رہے تھے تو علی المرتضیٰ شیر خدا مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، مطلب آپ کے جسم مبارک پہ مٹی لگ رہی تھی، تو آپ نے آ کے دیکھا اور کہا کہ علی آپ تو ابو تراب ہیں۔ ابو تراب مطلب مٹی والا جسم، مٹی لگی ہوئی تھی، تو وہ آپ کا القابات بھی بڑا، آپ کا جو لقب ہے یہ بھی بڑا مشہور ہے۔ حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، امیر المومنین ہے، سید العرب ہے، سید الشہداء ہے، آپ کے تو کئی نام ہیں۔ جو بھی نام ہیں اور جتنے بھی نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا اتنا جسے کہتے ہیں برادرانہ نسبت ہے کہ آپ کے تو کئی نام ہیں۔ اب میں ایک نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن ہم جتنے بھی نام لیں وہ سب علی المرتضیٰ سے جا کے ملتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے، کس دن اور کس تاریخ کو ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یہ بڑا عالمی، جسے کہتے ہیں بہت ہی بڑا عالم اسلام کا ایک سانحہ ہے جو پیش آیا، رونما ہوا۔ آپ کو ضرب جو لگی وہ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو آپ کو یہ ضرب لگی، جب آپ، یہ بڑا اچھا اور طویل واقعہ ہے۔ اچھا، یہ میں یہاں چاہوں گا اگر مجھے موقع ملے تو میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا واقعہ میں پیش کر سکوں اپنے ناظرین کے لیے، آپ سب بچوں کے لیے بلکہ خاص طور پہ، کہ جب علی المرتضیٰ شیر خدا نماز فجر کے لیے مسجد کوفہ میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے صدا بلند کی نماز، تو ایک بدبخت ملعون عبد الرحمن ابن ملجم وہاں موجود تھا، اس کو بھی آپ نے اٹھایا نماز کے لیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اللہ والے علی المرتضیٰ ولایت کا سلسلہ تو آپ ہی سے شروع ہوا، آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ کون شخص ہے، لیکن آپ نے نماز کے لیے اٹھایا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت تربیت ہے، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے۔ تو آپ نے نماز ادا کری، لیکن یہ بدبخت ملعون نے آپ پر چھپ کر، شیر خدا پر چھپ کے ہی وار کر سکتا تھا، ظاہر سی بات ہے، اب شیر خدا سے سامنے تو نہیں لڑ سکتا تھا، تو اس نے وہی اپنا بدبخت کام کیا، آپ پہ چھپ کے کاری ضرب لگائی 19 رمضان المبارک۔ تو آپ جب ضرب لگی تو آپ نے بلا خوف آپ نے یہ علم بلند کیا کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے بچوں کہ آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہو گیا؟ کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور اللہ کے گھر میں ہی مجھے شہادت کی نوید ملی۔ تو آپ اس کے بعد آپ جیسے قاری زخم تھے، آپ کو جب زخم کی تاب نہ لائے تو 21 رمضان المبارک کے دن آپ نے جام شہادت نوش فرمائی اور آپ جسے کہتے ہیں کہ بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ 13 رجب، ہاں اسی میں کر دوں۔ اور رہی بات آپ کی پیدائش، تو آپ 13 رجب کہ فیل کا مہینہ جو کہلاتا ہے اس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے تقریباً اسلام سے جو سرفراز ہوئے۔ ویسے تو کہا جائے جو کعبے کے اندر جس کی پرورش ہو وہ اسلام سے کیسے دور رہ سکتا تھا؟ آپ کو بھی شاید یہ واقعہ یاد ہو، نہیں ہو تو پڑھا تو ہوگا، تو میں یہاں پہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب آپ کی مادر حضرت سیدہ بی بی
فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے ارد گرد کھڑے ہو کے آپ دعائیں کر رہی تھیں، دین ابراہیم کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، کیونکہ دین ابراہیم تھا اس کو فالو کرتے تھے، تو آپ دعائیں کر رہی تھیں، تو آپ نے اسی ٹائم حضرت علی کی ولادت کا ٹائم ہوا تو کعبے کی دیوار میں شقم ہوا اور آپ اندر تشریف فرما ہوئی اور آپ علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہاں ولادت پائی، جس نے اللہ کے گھر میں ولادت پائی اور اللہ کے گھر میں ہی شہادت پائی. تو آپ نے اور جو اسلام سے جب سرفراز ہوئے تو آپ کی عمر کم و بیش 9 سال سے 10 سال کے درمیان کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کمسن عمری میں، کہنے کو تو بظاہر دنیا میں کمسن ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی علم کا دروازہ ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے اسلام سے سرفراز ہوئے اس عمر میں اور آپ نے اس کے بعد اسلام میں باقاعدہ شامل ہوئے. آپ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ بیٹا آپ کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اگر دیکھا جائے تو آپ سگے چچا زاد بھائی تھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کا شجرہ وہی شجرہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. آپ کے والد محترم ابی ابن طالب اور اس کے بعد بنو ہاشم سے جا کے آپ کا شجرہ ملتا ہے، وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شجرہ ہے. تو آپ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہاں پہ ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، حدیث کا حصہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی تمہاری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرا آپ سے پہلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں اسلام قبول کیا؟ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف تھوڑا سا ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے جو زیادہ تر روایتوں میں ہے کہ آپ نے 8 سے لے کے 10 سال کی عمر میں باقاعدہ اسلام قبول فرمایا. ویسے تو آپ آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے، وہیں تربیت پائی، تو جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اعلان اگر کہا جائے تو وہ آپ نے 8 سے 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام سے سرفراز ہوئے. میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی بہادری، شجاعت اور دلیری سے بھری ہوئی ہے، بہادری کا کوئی واقعہ سنائیں. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے تو قصے کئی ہیں اور اتنے قصے ہیں کہ آپ اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ کو شیر خدا کہا ہی ہے. شیر خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شیر. اس کا مطلب آپ جب میدان جنگ میں اترتے تھے تو اللہ کے شیر کی طرح اترتے تھے اور دشمنوں پہ آپ غضب کا قہر ڈھایا کرتے تھے. لیکن آج آپ موجود ہیں بچوں، تو میں یہاں ایک وہ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا جو واقعہ میں نے سنا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں صرف بہادری کا درس نہیں دیتا. آپ ابھی سنیں کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک سے دشمن سے جنگ کر رہے تھے. جنگ کرتے کرتے اور بڑی ہی زوردار قسم کی جنگ ہو رہی تھی. تو جنگ کرتے کرتے کیا ہوا کہ علی المرتضیٰ ویسے تو شیر خدا ہے، آپ اس پہ حاوی ہو گئے اور آپ نے اس کو زمین پر چت کر دیا. چت کا مطلب ہے زمین پہ گرا دیا اور آپ اوپر بیٹھ گئے. اب کیا تھا، صرف اور صرف تلوار نکال کے آپ نے اس کی گردنی اڑانی تھی اس بدبخت ملعون کی. تو اس نے کیا کیا کہ آپ پہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ تھوکنے کی کوشش کری. ٹھیک ہے، آپ نے فوراً تلوار ہٹا لی اور ہٹ کے سائڈ میں کھڑے ہو گئے. تو جب اس نے یہ سب دیکھا وہ ایک دم حیران ہوا. اس نے بولا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ تو مجھ پہ غالب ہو چکے تھے اور آپ چاہتے تو مجھے اسی ٹائم شہید مطلب واصل جہنم کر دیتے، لیکن آپ نے سائڈ ہو گئے. تو آپ کا دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے. یہ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہے کہ آپ طاقتور ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہاں میں سبق دیا کہ آپ نے اس کو یہ کہا کہ دیکھو میں چاہتا تو تمہاری گردن تن سے جدا کر دیتا، لیکن جب تم نے یہ حرکت کری تو مجھے ایسا لگا کہ میں اب تک تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اب مجھ میں یہ آ جائے کہ اس نے مجھ پہ تھوکا ہے تو اب میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں تو یہ میری ذاتی نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے جو نا وہ تمہیں چھوڑ دیا. تو یہ لفظ سننا تھا، آپ سنو یہ لفظ سننا تھا. میں ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا دیکھیں یہ لفظ سننا تھا کہ اس نے اسی ٹائم یہ سوچا کہ کہا کہ یار جب یہ دین اس طرح کی درس دے رہا ہے تو یہ دین کتنا اچھا اور کتنا سچا ہوگا. تو اس نے اسی ٹائم تلوار پھینکی اور اسلام سے سرفراز ہوا. تو یہاں مولا علی مشکل خشا کا یہ جو ہمیں درس ہے یہ درس دیتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو نا تو غصہ بھی آپ غالب آئے تو غصے کو بھی ضبط کر لیں تو وہ کام آپ امن سے بھی کر سکتے ہیں، محبت سے بھی کر سکتے ہیں، جو کام آپ تلوار سے نہیں کر سکتے. آپ نے محبت کا اتنا بڑا درس دیا یہاں پر کہ آپ نے اس کو معاف کیا اور اس کے معافی کا نتیجہ یہ ملا کہ بغیر کسی اس کے وہ اسلام سے سرفراز ہوا. حضرت علی شیر خدا جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ خلفائے راشدین میں کس نمبر پر تھے؟
دیکھیے آپ جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ خلیفہ راشدین میں اگر دیکھا جائے تو آپ کا چوتھا نمبر ہے. پہلے نمبر پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا درجہ آتا ہے. میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کوئی خوبصورت سا شعر سنائیے. ہاں، علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے تو بہت اشعار ہیں، بہت ہی القابات ہیں، بہت ہی سلسلے ہیں، لیکن میں یہاں کچھ اشعار جو میرے پاس موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ ممتاز علی کو ہر بشر نے پایا، ممتاز علی کو ہر بشر نے پایا، پہلے تو علی ملے خدا کے گھر سے، ہم نام خدائے بحر و بر سے پایا، پھر ہم نے خدا کو ان کے گھر سے پایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور صاحبزادوں کے نام بتائیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو زوجہ اگر کہا جائے تو ویسے خیر الفاظ ہم ادا کرنے سے تھوڑا سا مشکل الفاظ ہے، کہ آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی چہیتی صاحبزادی اور شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوا، اور اللہ پاک نے آپ کی نسبت سے دو موتی عطا کرے جن کا نام ہے جو نور کے موتی ہیں، جو شباب اہل الجنہ ہیں، جنہیں کہا گیا، اور جنت کے مردوں کے سردار ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کے فرزند ہیں، اور آپ کی جو زوجہ ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ سید الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس ماہ مبارک میں ہوئی، کس دن ہوئی اور کہاں ہوئی؟ آپ حضرت علی کی جو ولادت ہے اس کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ آپ جب آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار پہ عبادت کرنے کے لیے وہاں موجود تھی، تو جب ہی آپ کی ولادت کا سلسلہ ہوا تو اسی وقت کعبے کی دیوار شکم ہو گئی، مطلب اس میں شگاف پڑ گیا، اور آپ اندر تشریف فرما ہوئی. آپ کی ولادت کعبے شریف بیت اللہ میں ہی آپ کی ولادت ہوئی. 13 رجب کے دن آپ کی ولادت ہوئی. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا جے کمال، کس کا جے کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال. اور وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہوسان، کس کا جے کمال، کس کا جے کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال. پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ، پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہجر بولا شجر بولا علی مولا علی مولا
ہے یاد منظر تیرا رجب دا ہے یاد منظر او کعبے چ بہنا کعبے چ بہنا سجدانی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زبان